جب اللہ تبارک و تعالی کسی کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، کسی کی زندگی بدلنا چاہتا ہے، تو اس شخص میں ایسی 7 علامت ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ 7 علامتیں اپنے اندر محسوس کرے اور ان 7 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لا رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نصرت اور مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے حالات کو بدلنے والے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں 7 علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں کہ جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہیں، جبکہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہاں میرے اندر یہ نشانی اور علامت ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا، یعنی اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر دین کی سمجھ ہے، اگر ہم دین کو سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اندر حلال و حرام کی پہچان ہے، ہم نماز سے متعلق اور تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارا قرآن کریم پر عمل ہے، یعنی کل ملا کر ہماری زندگی کا ہر عمل دین کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے، اور ہم دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم قرآن پڑھنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ہم حدیث مبارکہ کو سیکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما دیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، تو اس کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دین کا شوق پیدا ہوتا ہے، دین سیکھنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے گا، چاہے حالات کیسے بھی ہو، لیکن اگر ہمارے اندر دین کے سیکھنے کا شوق اور جذبہ ہے، سمجھ لیا جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ بہت بہترین کر رہا ہے۔ اب دوسری بات جانتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، یعنی کسی کو عزت دینا اور کسی کو ذلت دینا، کسی کو عزیز رکھنا اور کسی کو ذلیل کرنا۔ یہ اگر طاقت اور قدرت کسی کے اندر ہے تو صرف ایک اللہ کے اندر ہے۔ ایک اللہ کے پاس اس چیز کی طاقت ہے کہ اللہ اگر کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو پھر اس کو ذلت سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ قدرت صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی شخص اپنے مال اور پیسوں کے بل بوتے پر عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر عزت کسی کو دیتا ہے تو صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ ہمارا یقین اور اعتماد ہونا چاہیے، اور انسان علم حاصل کر کے قرآن سیکھ کر اور اپنے اللہ کے ہاں اپنا ایک مقام اور مرتبہ پا سکتا ہے، اپنے اللہ کے ہاں عزت پا سکتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے درجات کو بلند کر دیں گے۔ اس سے بہتر کون سی عزت ہو سکتی ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا اور جو گنہگار بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو ذلیل کر دے گا، اور جو اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرتے رہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو باعزت کر دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ یہ ہمارے دل میں عقیدہ ہونا چاہیے۔ تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ اگر کسی پر کوئی آزمائش آ گئی تو پھر اس آزمائش پر کوئی شخص صبر کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے جیسا فیصلہ کیا ہے میں اس پر خوش ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال کر دے گا، کیونکہ اللہ کے فیصلے پر یہ راضی ہے۔
اللہ تعالیٰ کے آزمائش پر یہ راضی ہے۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، یہ ایمان اور یہ عقیدہ، یہ جذبہ، یہ شوق ہمارے دل کے اندر ہے، اور ہم سب کچھ ان ساری چیزوں پر عمل پیرا ہیں، تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہمارے حالات کو بدل دے گا، ہماری زندگی کو یقیناً بدل دے گا، کیونکہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، اور جب ہم راضی ہیں تو پھر اللہ تعالی ہمارے لیے بہترین فیصلے فرما دے گا۔ آئیے چوتھی چیز کیا ہے؟ انسان سے چلتے پھرتے کئی گناہ ہو جاتے ہیں، زبان سے گناہ ہو گئے، ہاتھوں سے گناہ ہو گئے، کئی خطا انسانوں سے ہو جاتی ہیں، لیکن جب انسان گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت زیادہ پسند ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، یعنی کسی کے بارے میں دل میں نفرت نہیں رکھتا ہے، کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتا ہے، غیبت نہیں کرتا ہے، عداوت اور دشمنی نہیں رکھتا ہے، سب کو اپنی طرف سے معاف کر دیتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو جو شخص اپنے ظاہری اور باطنی ہر چیز کو پاک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص باوضو رہتا ہے یا اسی طریقے سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے اور پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، باوضو سوتا ہے، تو فرشتے اس کے پاس رہتے ہیں۔ اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس فرشتے موجود ہوں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کر رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت باتیں ہیں نا، کتنے اچھے، کتنے بہترین اعمال ہیں۔ عمل چھوٹا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بڑا ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ 5ویں نمبر پر کہ جو شخص رات میں اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے اور نماز تہجد کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ نماز تہجد ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اور پھر ان سے توبہ کر کے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے مغفرت چاہتا ہے، اپنی بھلائی کے لیے دعائیں کرتا ہے، اپنی زندگی کے بدلنے کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صبح کے وقت میں ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ عمل پایا جا رہا ہے کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہماری زندگی کو بدل دے گا، اللہ تعالیٰ بہت جلد ہمارے حالات کو درست کر دے گا۔ یہ یقین، یہ اعتماد ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں چھٹی چیز کی طرف، اور وہ ہے اللہ سے خوب دعائیں کرنا، اس یقین اور اس اعتماد کے ساتھ کہ اللہ نے میرے نیک اعمال کو قبول کر لیا ہے۔ اور اگر ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ نے میرے ہر عمل کو بھی قبول کر لیا اور میری دعا بھی قبول کر لی، اتنا کامل مکمل بھروسہ ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کو حل کر دیا۔ ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، یقین جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی ایمان، اسی یقین، اسی اعتماد اور اسی بھروسے کے مطابق ہمارے لیے فیصلے فرما دے گا۔ اب 7ویں چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اگر ہمارے اندر اللہ کی نعمت کا شکر کرنے کا جذبہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے، جو مجھے دیا ہے، جو ہمیں دیا ہے، میں بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ آپ نے مجھے اتنی بہترین خوبصورت زندگی ہے جو ہمیں دیا ہے۔ میں بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ آپ نے مجھے اتنی بہترین خوبصورت زندگی دی ہے۔ اے اللہ میں تیری شکر گزار ہوں، اے اللہ آپ نے مجھے اتنا مال دیا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اگر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر چیز کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر شکر کرنے کی عادت بنا لی جائے اور مصیبت پر صبر کرنے کی عادت بنا لی جائے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد انسان کے حالات کو بدل دیتا ہے۔
آج ہمارے اندر سے اللہ کا شکر ادا کرنے کا مزاج ہونا چاہیے جو ختم ہو گیا ہے، تو ہر چیز پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پانی پی لیا، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ نماز پڑھ لی، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے تیرا جو فرض تھا یا جو واجب تھا، جو عمل تھا، وہ ہم نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق ادا کیا ہے۔ اے اللہ قبول کرنا تیرا کام ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے یہ ایک نیک عمل کر لیا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں آئندہ سے اس عمل کی مزید بہترین طریقے سے اس کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں کچھ کھانے پینے یا ہماری تجارت کے لیے اللہ نے اسباب دے دیے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی شکر کی بنیاد پر اللہ تعالی ہمارے لیے فتوحات اور برکات کے دروازے کھول دے گا۔ تو شکر بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں یا ہمارا اس پر عمل ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو سمجھ لیا جائے کہ ہمارے لیے اللہ تعالی نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 7 باتوں کے بارے میں جانا۔ اگر ہم ان ساری چیزوں پر عمل کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کی ذات پر پورا یقین بھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی بہت جلد ہمارے حالات کو درست کر دے گا، انشاءاللہ۔